السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ دوستو، یہ بات ہے 300 ہجری کی، یعنی آج سے تقریباً 1200 سال پہلے مسلمانوں میں ایک گروہ نے زور پکڑنا شروع کیا جو خود کو باطنی کہلاتا تھا اور فدائی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ دوستو، یہ گروہ بالکل دین کے اعمال سے انکاری تھا اور اسلام کے بارے میں اپنا ہی من گھڑت تصور پیش کرتا تھا، جس کا دین اسلام سے دور دور تک کوئی تعلق نہ تھا۔ دوستو، اسی گروہ کا ایک فرقہ قرامطہ تھا جس نے دین اسلام کو بہت نقصان پہنچایا۔ 301 ہجری میں اس فرقہ کا سربراہ ابو طاہر بنا، جو کہ انتہائی سفاک اور ظالم شخص تھا۔ سربراہ بنتے ہی اس نے لائف، حجر اور بحرین کے علاقوں پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ ہندوؤں کی طرح ابو طاہر خود کو خدا کا اوتار بتاتا تھا۔ ابو طاہر مسلمانوں کے لیے تاتاریوں سے بھی زیادہ خوفناک ثابت ہوا۔ اس نے 311 ہجری میں بصرہ پر حملہ کیا اور بڑی تباہی مچا دی۔ 312 ہجری میں حاجیوں کے ایک قافلے کو بھی لوٹا۔ 316 ہجری میں انبار کے علاقے کو فتح کر کے راہبہ پر بھی قبضہ کر لیا۔ ان تمام جنگوں میں اس نے بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا اور ان فتوحات نے اس سے پاگل کر دیا تھا۔ اس سب کے بعد اس نے شہر حجر میں ایک عالیشان مسجد تعمیر کروائی اور اس سے دار الحجرہ کا نام دیا۔ اب اس کا خیال تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے طواف اور حج کو چھوڑ کر اس کی بنائی ہوئی مسجد کا حج کریں گے۔ اس شیطانی منصوبہ کو مکمل کرنے کے لیے اس نے 319 ہجری میں اپنی فوج کے ہمراہ مکہ معظمہ پر حملہ کر دیا اور مسجد الحرام میں داخل ہو گیا۔ پھر اس نے خانہ خدا میں بیٹھ کر شراب پی اور اس کے سپاہی طواف میں مصروف لوگوں کا قتل عام کرنے لگے اور وہاں سے سارا مال اسباب لوٹ لیا اور جاتے ہوئے حجر اسود کو بھی اپنے ساتھ لے گیا اور اپنی بنائی ہوئی مسجد میں آویزاں کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ لوگ اب اس کی مسجد کی طرف آیا کریں گے، پر وہ غلط تھا۔ اس نے 10 سال تک مسلمانوں کو حج کرنے سے روکا اور پھر بعد میں اس نے ہر حاجی پر 5 دینار ٹیکس لگا کر حج کی اجازت دے دی۔ حجر اسود 22 سال تک اس کے قبضہ میں رہا۔ اسی دوران 12 سال تک حجر اسود کے بغیر حج کے دیگر ارکان ادا کیے گئے۔ 10 محرم 339 ہجری کو دوبارہ حجر اسود خانہ کعبہ میں نصب کیا گیا اور اس شیطان کا انجام ایسے ہوا کہ وہ چیچک کے مرض میں مبتلا ہوا اور اس کا پورا چہرہ مسخ ہو کر رہ گیا۔ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر لوگوں کو گھن آتی تھی۔ آخر ایک دن وہ ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا اور بعد میں اللہ کریم نے سلطان محمود غزنوی صاحب کو یہ اعزاز بخشا کہ انہوں نے اس فتنہ گر جماعت کی بنیادیں جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ تو دوستو، آخر میں یہی بات سمجھ آتی ہے کہ دنیا میں جو بھی فرعون بنتا ہے، اللہ پاک اس کے لیے ایک موسیٰ علیہ السلام لازمی بھیجتا ہے۔ آپ نے آج کی اس ویڈیو سے کیا سیکھا، یہ آپ ہمیں کمنٹس میں بتا سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے